اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سنیے، علم کے حوالے سے، عالم کے حوالے سے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی عالم کے ساتھ بیٹھا 2 گھڑیاں بیٹھا، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی شخص کسی عالم کے ساتھ بیٹھا اور اس نے 2 لقمے کھانا کھایا، 2 لقمے کسی عالم کے ساتھ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات، تیسری بات، کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چل کر گیا۔ 3 چیزیں، یعنی یہ پہلی بات، اس نے عالم کے ساتھ بیٹھا، یا اس نے عالم کے ساتھ کھانا کھایا، یا وہ عالم کے ساتھ چل کر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب اس نے یہ محبت کے اندر کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ 2 جنتیں کیا کرے گا؟ عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 جنتیں رب تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور 2 جنتیں ایسی کہ جس کی چوڑائی لمبائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر یہ بات سنیں، سوگوار کیفیت ہے ویسے پچھلے جمعہ سے، جب سے امیر المجاہدین قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آج پڑھ رہا تھا، یہ بھی حدیث پاک، اور میں جب حضرت کا وصال ہوا نا، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، میں نے کہا کفار ہی خوش ہوں گے، انڈیا والے خوش ہوں گے، کفار۔ آپ یقین جانیں کہ حضور علیہ السلام کے ایسے عاشق تھے، ایسے عاشق، اور یہ بھی آپ کے سچے عاشق ہونے کی دلیل تھی کہ کافر خوش ہو رہا ہے۔ انڈیا والے کیا ہو رہے تھے جی؟ خوش ہو رہے تھے۔ میں نے کہا خوش ہو جاؤ، لیکن وہ چلے گئے ہیں، لیکن اپنی سوچ دوسرے میں منتقل کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے اگر اس کو لیا ہے تو اللہ بنا دے گا، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ انشاءاللہ کوئی متبادل عطا کر دے گا، دے دے گا۔ رب تعالیٰ کے کام ہے، رب کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے آگے جا کے۔ لیکن کفار کا خوش ہونا، بیرونی طاقتوں کا خوش ہونا، یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ اور جنازے کے اندر بھی آپ نے کیا کر لیا جی؟ اس کو دیکھ لیا۔ میرے ایک شاگرد ہیں، وہ بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ آپ ویسے تو آپ کی پوری زندگی لے لیں تو انہوں نے ناموس رسالت کے لیے زندگی بسر کی ہے، ختم نبوت کے لیے کیا کی ہے جی؟ جو پہرا دیا ہے نا، آج جو نہیں مانتے تھے نا وہ بھی مان رہے ہیں۔ وہ زندگی میں کہتے رہے کہ آج ہمارا ساتھ دو، آج ہمارا ساتھ دو، کل تمہیں ہم جیسے بھی نہیں ملنے، وہ یہ کہتے رہے۔ آج بھی ان کو کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے آج مان رہے ہیں۔ ساری زندگی کہتے ہیں جیسا پہرا آپ نے دیا نا، کسی نے پہرا نہیں دیا۔ تو میں پڑھ رہا تھا حدیث پاک سرکار کی، یہ بھی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عالم دین کے چلے جانے سے جو بندہ تعزیت کرے، افسوس کرے، اس سے محبت کرے، یعنی وہ چلے گئے تو اب افسوس کرے کہ ان کا چلے جائے، تعزیت جس کو کہتے ہیں وہ کرے کسی عالم دین کے جانے سے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ہمارے تو پورا ہفتہ ہی ہو گیا کہ افسردہ حالت ہے، ایسی حالت ہے۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 علماء کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ لیکن استغفر اللہ، معاذ اللہ محفوظ کرے کہ کسی نے تھوڑی سی بھی خوشی کا اظہار کیا چلے جانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہی اور بربادی کے گڈھے میں اسے ڈال دے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور سرکار کی حدیث پاک ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے چاہت والی ہیں، الحمدللہ، ساروں کو محبت ہی لگاؤ تھا۔ وقتی طور بہکاوے میں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کلی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم سارے ان سے محبت کرتے تھے۔ اور یار ہماری تڑپ دیکھو، جو ہمارا یہ دل افسردہ ہونا، یہ بھی اس چیز کی نشانی ہے۔ میں دوسری حدیث پاک سناؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، پھر جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی کیا کر اس سے
محبت کر، تو جبریل امین اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب جبریل اس بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل امین پوری دنیا میں اور ہر مخلوق کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مخلوق خدا، رب اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو، پھر سارے ہی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا جنازے کے اندر اس کا عملی مظاہرہ، کہاں کہاں سے لوگ چل چل کر آئے، اور تعداد اتنی تعداد کہ کوئی صحیح عدد کو بتا ہی نہیں سکتا کہ صحیح عدد کیا ہے۔ یہ حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جبریل کو اس کو حکم دیتا ہے، پھر جبریل اعلان کرتے ہیں اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور لوگ کھینچے چلے گئے، لوگ کہاں کہاں سے چل کر آئے جنازہ پڑھنے کے لیے، اور جنازے میں شریک ہونا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اور صرف جنازہ ہم ہی لوگوں نے نہیں پڑھا، ہر مکتبہ فکر کے بندوں نے، عوام نے، علماء نے آ کر جنازہ پڑھا ہے، اور کہتے تھے کہ یہ نر کا بچہ تھا۔ کس کا بچہ تھا؟ نر کا بچہ تھا۔ سنیوں میں اللہ تعالیٰ نے نر دیا تھا، اور یہ دوسرے مکتبہ فکر والے کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں کل ہی سن رہا تھا، دیوبندی عالم دین ہے، دیوبندی عالم دین، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جس طرح اس بندے نے حضور کے ناموس پر پہرا دیا ہے نا، نر کا بچہ تھا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ یہ کہہ رہا تھا، سنیں، وہ کہہ رہا تھا اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کو بھی کوئی ایسا بندہ دے دے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کو بھی کیا کر دے، ایسا کوئی نر بندہ دے دے، ایسا، کیونکہ پہلے نام تھا لیکن اب یہ نام ادھر چلا گیا ہے کہ واقعی اس نے حضور کے نام اس پر کیا دیا ہے، پہرا دیا ہے۔ حدیث پاک میں سنا رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ، اللہ کرے ہم سارے ان سے محبت کریں، ہر عالم سے محبت کریں، عالم بامل سے محبت کریں۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگ عالم سے اور فقی سے، فقہ کرام، ان سے نفرت کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں 3 خرابیوں میں، 3 آزمائشوں میں مبتلا کر دے گا۔ جب کوئی عالم سے نفرت کرے گا، کسی سے نفرت کرے گا، تو سرکار نے فرمایا پھر 3 اس پر کیا ہو جائیں گی، آزمائشیں ڈالی جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت کو اڑا دے گا، دن رات محنت کرے گا لیکن پوری نہیں پڑے گی، اپنا پسینہ بہائے گا، خون جلائے گا اور اپنی نیندیں قربان کر دے گا، لیکن اس کو یہ برکت نصیب نہیں ہوگی صرف اس وجہ سے۔ نمبر 2، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت علماء سے نفرت کرے گی نا، پھر دوسری آزمائش جو ان پہ ڈالی جائے گی، اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ اور تیسری فرمایا کہ ان کا جو ایسا کرے گا، پھر ان کا خاتمہ جو ہے نا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ اندیشہ ہے کہ وہ کیا جائے گا جی، اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی جب یہ 3 خرابیاں لاگو ہو جائیں گی۔ اور میرے استاد محترم یہ درس دے کر، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں تمہیں دے سکتا ہوں نہ تم مجھے کچھ دے سکتے ہو۔ کیوں؟ ساری زندگی آپ نے خطبہ دیا، آپ نے کیا کیا جی، سرکار کا دین پھیلایا، لیکن اب بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو تنخواہ لے رہے تھے وہ 15,000 تھی، وظیفہ 15,000، لیکن خوشحال مالی طور پر کیا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنا میں تم سے کہتا ہوں کہ سرکار سے اتنی محبت ضرور کر کے جانا، اتنی محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ ایسی محبت ضرور کر کے جانا، اور یہ ہمیں سکھا کے چلے گئے کہ سرکار علیہ السلام کی محبت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب دوسرے ایک عالم دین کی بات سنیں، ایک یہ حضرت علامہ مولانا سید ثانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، سید ثانی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب حضرت کا وصال ہوتا ہے نا، حضور بابا جی کا وصال ہوتا ہے، تو وصال کے دن جب خبر بریک ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے، تو ایک عالم ہے فرخ مشتاق، یہ دیوبندی عالم ہے اور اچھے عالم دین ہیں، ان کا ایک اور دوست ہے وہ بھی عالم دین ہے، اور جب بابا جی کی خبر بریک ہوتی ہے نا، تو وہ کار چلا رہا تھا، کون؟ فرخ مشتاق کا دوست جو عالم دین تھا۔ جب اس کو پتہ چلا نا، اس نے یہ کہہ دیا کہ چلو اچھا ہوا چلے گئے۔ پوری قوم کو کیا کیا ہوا تھا؟ وقت ڈالا ہوا تھا۔ اس نے صرف یہ کہہ دیا۔
اب فرق مشتاق یہ بھی دیوبندی ہے، اور جو سید ثانی شاہ صاحب، آپ جو ہے نا یہ فرق مشتاق کو جانتے ہیں اور کلاس فیلو ہیں آپ۔ اب فرق مشتاق سید ثانی یہ بلکہ پوری کلاس کے اندر بتا رہے تھے، اور ثانی صاحب بھی وہاں پہ کیا تھے، موجود تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا، وہ گھر چلا گیا، میں اپنے گھر چلا گیا، صبح نا اسی بندے کا عالم دین جو دیوبندی تھا اس کا فون آ گیا فرق مشتاق کے پاس۔ اب فرق مشتاق پوری کلاس میں یہ واقعہ سنا رہا ہے، اور اس کا نمبر بھی ابھی موجود ہے۔ کہہ رہا ہے کہ وہ واقعہ سنا رہا ہے کہ جب بابا جی کا وصال ہوا نا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اچھا ہو گیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تو صبح اس کا میرا فون آیا اور کہنے لگا کہ فرق مشتاق جلدی سے میرے گھر پہ آ جاؤ۔ کہہ رہا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا؟ یہ ہفتے کا دن تھا جس دن کیا ہونا تھا جی، جنازہ ہونا تھا۔ کہہ رہا ہے میں اس کے گھر پہنچا، میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ رات کو بابا جی میرے خواب کے اندر آ گئے، میرے خواب کے اندر آ گئے۔ قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی دامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے خواب کے اندر آ گئے، اور میرے خواب کے اندر آئے تو میں دیکھتا کیا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جنازے میں اتنے لوگ ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ ہم بھی چلتے ہیں ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہو گیا چلے گئے۔ کہہ رہا میں نے کہا پورا خواب تو بتاؤ، معاملہ کیا ہوا؟ کہہ رہا معاملہ پورا خواب سننا ہے تو پھر سنو۔ اب فرق مشتاق بتا رہا ہے کہ اس عالم دین نے مجھے بتایا، جو دیوبندی ہے وہ خود بھی دیوبندی، کہہ رہا مجھے اس نے بتایا کہ میرے خواب کے اندر ہے، میں نے جنازہ پڑھا اور دیکھتا ہوں مخلوق ہے، مخلوق خدا اس کے جنازے کے اندر، اور میں لوگوں نے جنازہ پڑھا، میں نے جنازہ پڑھا۔ بعد میں نا کچھ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ اس کے ویگن کے ساتھ اور ایمبولینس کے ساتھ آگے، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ جب دفنا رہے تھے تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ جب تدفین ہوئی سارے چلے گئے تو میں اکیلا بچ گیا، اور جب میں اکیلا بچا نا میں جانے لگا تو کیا ہوا، بابا جی نے اپنا ہاتھ نکال کے نا میری ٹانگ کو پکڑ لیا۔ کہنے لگے کہ اب جاتا کہاں ہے، ذرا دیکھ ادھر دیکھ ہوتا کیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں ڈر گیا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے جب قبر سے ہاتھ نکالا نا تو میری ٹانگ کو پکڑ کے کہنے لگے کہ اب جا کہاں رہا ہے نا، ذرا دیکھ تو صحیح نا، جو حضور کا ہوتا ہے پھر کرم کیا ہوتا ہے اس کے اوپر، اس پر اللہ تعالیٰ کیا کرم کرتا ہے، اور سرکار علیہ السلام کس طرح۔ کہنے لگا میں کھڑا ہو گیا، کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ اچانک نا قبر کے اوپر انوار و تجلیات اتری ہیں، میں گھبرایا تو آپ کہنے لگے کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ کہنے لگا میں کھڑا ہو گیا، میں نے دوبارہ دیکھا، میں دیکھنے لگا، کہنے لگا میں نے دیکھا کہ بابا جی نے نا قبر کے اندر ہی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں شروع کر دی، اور آپ نے لبیک یا رسول اللہ کہا تو جتنے قبروں والے تھے نا ساروں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر دیے۔ اور پھر بابا جی کہتے ہیں ابھی ختم نہیں ہوئی بات، آگے دیکھ کیا ہوتا ہے، آگے دیکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ ایک سواری نا قبر کے اندر آئی ہے، ایک سواری آئی ہے، اور میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی یہ کون ہے؟ کہنے کا یہ وہی ہے جس کے ساری زندگی نعرے لگائے ہیں ہم نے، جس کے ساری زندگی ہم نے کیا کیے، وہ نعرے لگائے ہیں۔ تو بابا جی یہی کہتے تھے نا کہ اتنی حضور سے محبت کر کے جاؤ، اتنی کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ میں نے کہا ایسے ہی بابا جی کامیاب ہو گئے، یقین جانے۔ اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اتنی محبت کرو، اتنی محبت کہ جب فرشتے تمہارے پاس آئیں نا، پوچھیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس مرد کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اللہ کہ جب فرشتے تیرے سے یوں پوچھے، حضور سے اتنی محبت کر کے جاؤ کہ حضور خود آ کے کہوں اسے جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اسے جانے دو یہ کیا ہے، اپنی ہے۔ ہمارے دل دکھی ہیں، بے انتہا کے دکھی ہیں، کیونکہ ایسے مرد، ایسے ولی جنہوں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی تنخواہ کا معاملہ ہو، کسی چیز کا معاملہ نہیں، اس سے سکون ہے۔ جب ناموس رسالت کا، ختم نبوت کا بات آئی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں۔ کوئی ساتھ چلا نہیں چلا، انہوں نے کیا کیا جی، کھڑا کر دیا۔ اور علماء، اب یہ سارے علماء اب مان رہے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا ہے جی، آ کر جو علماء تھے، جو دین والے تھے، ان کا قد بڑھا دیا ہے، بتا دیا ہے ان کا قد۔
اب ان کے شاگرد ہونا، ان کے ساتھ جو چلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو خوش نصیب، اور جو جنازے میں بھی گئے نا وہ بھی کیا ہے؟ خوش نصیب ہیں۔ ایسے ولی کے اور ایسے اللہ والے کے جنازے کے اندر جانا اور اس میں حصہ ڈالنا، اس میں شریک ہونا، لیکن وہ چلے گئے اپنا کام دے کے چلے گئے، اپنا کام کر کے چلے جائے، باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جتنی محبت ملے گی وہ اتنا کیا ہوگا جی؟ خوش نصیب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو عمل کے ساتھ نصیب کرے۔